اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین انہ خیر ناصر و معین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الامل رحمۃ لامتی ولولا الامل ما رضعت والدۃ ولدها ولا غرس غارس شجرا۔ آج ہم جس عنوان کے بارے میں گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان قسی القلب کیوں بنتا ہے۔ سب سے پہلا سبب جو ہم نے بیان کیا وہ تھا پے در پہ گناہ کرنا، گناہ پر راضی ہونا، اور انسان جب امر المعروف اور نہی عن المنکر کرنا چھوڑ دیتا ہے یہ انسان ان کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے۔ دوسرا جو سبب ہے وہ طولانی آرزوئیں، لیکن یہاں پر ایک چیز کی وضاحت دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ آرزو اور امید آیا ہمیشہ غلط ہے، ہمیشہ باطل ہے، ہمیشہ اس آرزو کو منفور کہا گیا یا نہیں؟ اس آرزو اور امید کی قسمیں ہیں۔ تو یہاں پر ہم اسے بیان کریں گے کہ آرزو اگر نہ ہو، رسول خدا فرماتے ہیں اگر امید نہ ہو تو کوئی ماں اپنے بیٹے کو دودھ نہ دے۔ اگر آرزو اور امید نہ ہو کوئی بھی کسان فصل نہ اگائے۔ اگر آرزو امید نہ ہو کوئی مزدور مزدوری کے لیے نہ جائے۔ یہ آرزو اور امید ہے تو یہ سارے لوگ کام کر رہے ہیں، لیکن کون سی آرزو انسان کو بدبخت بنائے گی، کون سی آرزو انسان کو حقیقت میں خوشبخت بنا دے گی، ان کے بارے میں آج ہم گفتگو کریں گے۔ حقیقت میں وہ آرزوئیں جو مثبت ہیں وہ انسان کی فطرت میں موجود ہیں۔ یہ آرزو ہی ہے جو انسان اچھے کام کرتا ہے، بچوں کے لیے تق و دو کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، زحمت کرتا ہے، گھر سے نکلتا ہے، نوکری کے لیے جاتا ہے، یہ سارے کام انجام دیتا ہے۔ لیکن وہ انسان جو منفی آرزو رکھتا ہے ان کو ٹوکا گیا ہے، ان کی مذمت کی گئی ہے۔ وہ کون سے افراد ہیں؟ وہ ایسے افراد ہیں جو اس دنیا میں رہتے ہیں دنیا کے لیے، دنیا کے رہ جاتے ہیں۔ ان کی جو طولانی جو آرزویں ہوتی ہیں اس دنیا کے لیے ہوتی ہیں، یعنی ایسے زندگی گزارتے ہیں جیسے ہمیشہ اس دنیا میں رہیں گے۔ یہ آرزو منفور ہے اہل بیت علیہ السلام کے کلام میں، قرآن میں اور روایات میں۔ جیسے حضرت مسیح کے لیے یہ بیان ہوتا ہے کہ ایک دن ایک ضعیف العمر شخص کو حضرت عیسیٰ مسیح نے دیکھا، تو اس کے ہاتھ میں بیلچہ تھا، اس بوڑھے شخص کے ہاتھ میں بیلچہ تھا، اس کے ساتھ وہ کام کر رہا تھا، زمین میں بالآخر کھدائی کر رہا تھا یا ایسا کوئی کام کر رہا تھا۔ تو حضرت مسیح نے دعا مانگی کہ پروردگارا اس سے امید چھین لے، آرزو چھین لے۔ اس نے کیا کیا کہ وہ بیلچہ پھینک کے سو گیا۔ جب حضرت مسیح نے دیکھا کہ یہ تو اس نے وہ ابزار اور بیلچہ پھینک کے اب یہ سویا ہوا ہے، پھر خدا سے دعا مانگی پروردگارا اس کو امید واپس کر دے۔ اب یہ امید واپس کی تو وہ پھر دوبارہ اس میں اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ تو جب اس بوڑھے شخص سے، ضعیف العمر شخص سے حضرت مسیح علیہ السلام ملتے ہیں، اسے سوال کرتے ہیں کہ میں نے تمہاری دو حالتیں دیکھیں، یہ کیا تھا؟ کہہ رہا پہلی حالت میں یہ تھا کہ میرے بالآخر دل میں اچانک خیال آیا کہ بالآخر میں کل مر جاؤں، آج مر جاؤں، کیوں بس یہ اتنی مزدوری کروں، اتنا کام کروں، تو لہٰذا میں نے وہ امید اور آرزو مجھ سے میری ختم ہو گئی، تو لہٰذا میں نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ اچھا، پھر دوسری حالت کہہ رہا پھر اچانک میرے خیال آیا دل میں کہ بالآخر مجھ سے زیادہ عمر والے بھی زندگی کرنے والے اس دنیا میں رہے ہیں، تو پھر کیا انہوں نے زندگی کرنا چھوڑ دی ہے، مزدوری کرنا چھوڑ دی ہے، اہل و عیال کے لیے کمانا انہوں نے چھوڑ دیا ہے؟ لہذا وہ خیال آیا، میں نے کہا ٹھیک ہے، پھر اس دنیا میں رہنا ہے تو بالآخر اپنے خانوادے کے لیے، اپنے لیے جینا ہے تو یہ کوشش اور زحمت کرنی پڑے گی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، غرض یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں یہ آرزو اور امید مثبت ہے کہ انسان اچھے کام کے لیے جو کام کرتا ہے، جو طالب علم، جو دانشجو، جو اسٹوڈنٹ جو پڑھنے جاتا ہے اس لیے تاکہ مجھے علم حاصل ہو۔ اگر یہ امید نہ ہو تو کبھی بھی کوئی
اسٹوڈنٹ اور طالب علم پڑھنے کے لیے نہ جائے. تمام ایسے امور ایسے ہیں، مزدور بھی ایسے ہیں، انجینئر بھی ایسے ہیں، جو بھی سارے فن آپ کو ملیں گے. ڈاکٹری جو پڑھ رہا ہے تاکہ ڈاکٹر بنے، لوگوں کی خدمت کرے اور اپنے اہل و عیال کے لیے خوشبختی کا سبب بنے. یہ آرزو اور امید مثبت ہے. لیکن کچھ آرزویں جن کو منفور کہا گیا ہے، جن کی مذمت کی گئی ہے، وہ ہے دنیا میں رہنے کی آرزو. ہمیشہ طولانی آرزو، بس اس دنیا میں رہوں اور آخرت کو انسان بھلا دے، خدا کو بھلا دے. یہ ایسی آرزو ہے جس کی مذمت کی گئی ہے. جیسے مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں لا یطولن علیکم الامل فتقسو قلوبکم. آپ کی آرزویں لمبی نہیں ہونی چاہیے اس دنیا کے حساب سے. اگر ایسے کریں گے آپ کا دل کیا ہو جائے گا؟ قسی القلب ہو جائے گا، سخت ہو جائے گا. یا موسیٰ لا تطول فی الدنیا عملک فیقس قلبک وقاسی القلب منی بعید. ایک مناجات ہے خداوند متعال سے. حضرت موسیٰ جب مناجات کر رہے ہیں اور اس وقت یہ لفظ آیا ہے یا موسیٰ لا تطول فی الدنیا عملک، اس دنیا میں اپنی لمبی آرزویں نہ رکھو اس دنیا کے لیے. اگر ایسے کرو گے فَيَقْسُ قَلْبُكَ، تمہارا دل کیا ہو جائے گا؟ قسی ہو جائے گا، سخت ہو جائے گا. وَقَاسِيُ الْقَلْبِ مِنِّي بَعِيد، اور جو قسی القلب ہے مجھ خدا سے کیا ہے؟ دور ہے. یہ طولانی آرزویں جو ہوتی ہیں انسان کے باطن کو اندھا کر دیتی ہیں. ان الامل یذہب العقل ویقذب الوعد ویحث علی الغفلہ. یہ انسان جو طولانی آرزویں اور امیدیں رکھتا ہے ان کا دل مردہ ہو جاتا ہے، وہ کور دل بن جاتے ہیں، شیطان ان پر مسلط ہو جاتے ہیں. جو طولانی آرزویں رکھیں گے ان کا ایک اثر یہ ہے کہ بالآخر کسی القلب تو بن گیا، شیطان ان پر کیا ہو جائے گا؟ مسلط ہو جائے گا. العمل سلطان الشیاطین علی قلوب الغافلین. کہ یہ عمل یعنی طولانی آرزویں، یہ ایسی امیدیں جو دنیا کے لیے ہیں، یہ اس کی وجہ سے شیطان انسان پر کیا ہو جاتا ہے؟ مسلط ہو جاتا ہے. العمل کالسراب یغر من رآہ ویخلف من رجاہ. یہ عمل، یہ امید، یہ انسان کو اس سراب کی مانند ہے کہ دور سے پتہ نہیں کیا سے کیا دکھاتی ہے لیکن حقیقت اس کی کچھ بھی نہیں ہوتی. لہٰذا انسان اگر طولانی آرزویں اور امیدیں رکھے گا تو یہ انسان کو بدبخت بنا دیں گی اور انسان کا دل مردہ ہو جائے گا. خداوند متعال سے دعا ہے کہ ان عظیم کلمات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.